باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. محترم حضرات، معزز سامعین، عزیز طالبات طالبات، آج میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے کہ روزہ کے متعلق مختلف مذاہب میں عقائد کیا تھے، اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ روزے کو شمسی مہینوں کی بجائے قمری مہینوں میں کیوں نافذ کیا گیا. یہ بات ہر ایک کے علم میں آ جانی چاہیے. یہ جو شمسی مہینے ہیں یہ ہر سال اسی موسم میں آتے ہیں. شمسی مہینے جنوری ہے سردیوں میں آئے گا، دسمبر ہے سردیوں میں آئے گا، جون جولائی ہوگی گرمیوں میں آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے جو مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ قمری مہینے. کیونکہ ہر سال ہر ماہ چاند 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے، زیادہ 29 کا ہوتا ہے، تو سال کے اندر 9 دن 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. تاکہ اس طرح سے یعنی 3 سال کے بعد ایک مہینہ رمضان شریف پہلے چلا آتا ہے، اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے. 36 سال بعد اگر جون میں رمضان شریف آیا تھا تو 36 سال بعد اس کی باری جون میں آئے گی. 3 سال بعد وہ مئی میں آئے گا، پھر 3 سال بعد پھر وہ 10 دن پیچھے آتا ہے، پھر دسمبر میں آئے گا، نومبر میں آئے گا، جنوری میں آئے گا، اکتوبر میں آئے گا، ستمبر میں آئے گا، تاکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمان سردی اور گرمی، برسات، بہار، خزاں، تمام موسم کے لحاظ سے رمضان شریف کی تبدیلی ہو، تاکہ تمام علاقے کے مسلمان کما حق کا روزے سے فائدہ اٹھا سکے. تو اس وجہ سے یہ قمری مہینوں کے حساب سے روزے کو فرض کیا گیا، تاکہ اسی طرح سے حج بھی قمری مہینوں کی وجہ سے ہے. تو کئی سال گرمیوں میں آتا ہے، پھر سردیوں میں آتا ہے، وہ بھی اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے تاکہ تمام علاقوں سے آنے والے لوگ، مسلمان سفر کرنے والے، سردی اور گرمی کے حالات کے اندر تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اگر ایک ہی سمت پہ کھڑا ہو جاتا، ایک ہی جگہ پر شمسی مہینے کے ذریعے سے روزہ اور حج فرض کر دیے جاتے، تو گرمیوں کے موسم میں جہاں گرمی ہے وہ ہمیشہ گرمی سے تڑپتے، اور سردیوں والوں میں ہے. اس طرح سے یہ ہیر پھیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ جو ہر علاقے کے لوگ ہر موسم سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور ہر موسم کی تکالیف کو بھی برداشت کر سکیں، اب صبر و تحمل بھی پیدا ہو. پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اصلاح فرمائی روزے کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جاہلیت میں دستور تھا روزوں کے دنوں میں راتوں کو بیویاں علیحدہ رہتے تھے. تو یہ ایک غیر فطری عمل تھا. تو اس وجہ سے انسان اپنی نفسیاتی خیانت کا مرتکب ہو جاتا تھا. تو اسلام نے روزہ کی حالت
کے لیے یہ محنت کر دی دن روزہ کی حالت تک کے لیے، یعنی جتنے وقت صبح سے لے کر شام تک روزہ ہے اتنے وقت تو ممانت کر دی، اور رات کے وقت کی پھر اجازت دے دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا روزہ کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کو خدا جانتا ہے، تم اپنے نفس سے اپنی جان سے خیانت کرتے تھے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اب بیویوں سے جا کر ملو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے مقدر کر رکھا ہے یعنی اولاد اس کی تلاش۔ اچھا، اس میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارا لباس ہے، اور ایک جگہ فرمایا گیا فاتو حرثکم، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، اپنی کھیتیوں میں جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انہی طریقوں کو استعمال کرو۔ کھیتی میں کسان جاتا ہے تو کاشتکاری کے لحاظ سے کہ اس کی فصل بڑھے، اس کی نفع چہ جائے کہ نکاح والی عورتوں کے لیے بھی اللہ نے حرث کا لفظ استعمال کیا، چہ جائے کہ ایک انسان مستی رانی کے لیے وہ اپنے بیج کو، اپنی فصل کے بیج کو ادھر ادھر وہ ضائع کرتا رہے، جبکہ نکاح میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، اسی نیت سے جاؤ کہ ہماری کھیتیاں بڑھیں اور نسل بڑھے اور بقائے نسل کا یہ فریضہ سر انجام دیا جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں تھیں، مثلا بھول چوک میں، نسیان میں خطا جو ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ مثلا اگر کوئی بندہ بھولے سے روزہ دار کچھ کھا پی لیتا ہے یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی نیت شامل نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں من عقل او شرب ناسیا فلا یفطر فانما هو رزق اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے جو بھول کر کھائے یا پیے لیکن وہ قصداً سرگرم نہ ہو، بلا ارادہ سرگرم ہوئے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لا یفطر من فام ولا ما احتمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ولا ما احتمل، پیغمبر کو جس کو قائل ہو گئی یا سوتے میں غصوں کی ضرورت پیش آ گئی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس وجہ سے وہ اپنے روزے کو قائم رکھے، کیونکہ یہودی اکثر روزے جو تھے وہ مصائب کی یاد میں رکھتے تھے، غم کی حالت میں رکھتے تھے، اپنے چہرے کو زیب و زینت سے رکھتے تھے اور غم کی صورت بنائے رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا تاکہ میں ان کو صحیح راستے پر لاؤں، یعنی نیا دین لے کر نہیں آئے، تورات کو کے مطابق جو تھے وہ لوگ بگڑے ہوئے تھے، ان کو اصل راستے پر لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ مقصد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کے نام اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار رہ گئے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پا چکے۔ جب تم روزہ رکھو اپنے سر پر چکنا لگاؤ، اپنا منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے رب پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، تیرا رب جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے آشکارا تجھے بدلا دے۔ یہ متی باب 6:16 میں لکھا ہوا ہے۔ اسلام میں بھی روزے کی خوبی یہی ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا، سرما ڈالنا، خوشبو ملنا اسلام میں روزے کے منافی نہیں ہے۔ منہ دھونا، مسواک کرنا کی تاکید ہے۔ اس سے طہارت اور پاکی کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری طور پر پریشان نہ ہو، پریشان آدمی پر گندگی کی نمائش نہ کرے، ریاکاری میں گرفتار نہ ہو، نہ یہ ظاہر ہو کہ اس کے فرض کے ادا کرنے میں، اللہ کا حکم بجا لانے میں اس کے لیے نہایت تکلیف ہے، مشقت ہے، وہ برداشت کر رہے، بلکہ ہنسی خوشی اللہ
اللہ کی رضامندی اور مسرت اس سے ظاہر ہو. تو اسی طرح سے روزہ کی حالت میں کہ ظاہر ہے کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بعض لوگ بہت شد روزے رکھتے تھے. تو جب مہینہ گزر گیا بطور سننے سے فرمایا اگر مہینہ ختم نہ گیا تھا تو اللہ کے سن میں اس چیز کو اور بڑھاتا رہتا، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں. میرا اللہ تم نے مجھ سا قوم ہے، تم نے مجھ جیسا قوم ہے. میرا خدا مجھے تو میرا خدا کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی روحانی غذا اللہ تعالیٰ مجھے باہم پہنچاتا ہے. تو اسی طرح سے محترم حضرات یہ روزہ جو ہے، روزہ انسان کے دل کے اندر یہ بات پختہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو بہم ملامت کے کسی سٹیج پر بیٹھے ہوں، کاروبار کی کسی سٹیج پر بیٹھے ہوں، کسی عدل کی کرسی پر بیٹھے ہوں، کسی انتظامی پوسٹ پر بیٹھے ہوں، ہم ہر معاملے میں یہ دیکھ لیں گے کہ ہم نے اگر کوئی بددیانتی کی، اگر ہم نے کوئی خیانت کی، اللہ یہاں دیکھ رہا ہے اور ہمارے سارے نام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام سکھائیے، اسلام کی طرف. رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، علی اپنے شاگرد کو لے جاؤ اسے اسلام کی تعلیم سکھائیے. تو حضرت علی نے انہیں سورت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یہ اسے تلاوت کر کے سمجھانا شروع کی. تو جب وہ اس آیت پر پہنچا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جو کوئی ذرا برابر نیکی کا عمل کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرا برابر عمل کرے گا برائی کا وہ بھی دیکھے گا. اس نے کہا علی بس 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 میں نے اسلام کو سمجھ لیا، میں نے اسلام کو سمجھ لیا. وہ شخص چلا گیا. دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا وہ شاگرد نہیں ہے، کہاں ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو جب میں نے یہ سورۃ زلزال کی جو آیات پڑھائی کہ تم ذرا برابر بھی جو نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھو گے، جو تم ذرا برابر برائی کرو اس کو بھی تم دیکھو گے، تو اس نے کہا بس علی میں نے اسلام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے سچ فرمایا. ذرے کی طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے ہیں کہ اگر بند کمرہ ہو، اندھیرا ہو، وہاں سے کوئی سوراخ ہو، روشنی آ رہی ہو تو اس کے اندر آپ ذرات اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اسے پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ پکڑے نہیں جاتے، لیکن اڑ رہے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ذرے سے مراد یہی ہے. اتنا ذرا برابر بھی آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اتنا ذرا برابر بھی آپ کی برائی جو ہے وہ آپ کے ریکارڈ میں موجود ہوگی، آپ نے دیکھنا ہے. تو اس وجہ سے اس روزے کی حالت میں ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور ہم روزے کی حالت میں قیمتوں کے ریٹ چڑھا رہے ہیں. اس روزے کی حالت میں ہم نے من مانی جو ہے وہ کمائی کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تاجر جو ہوتا ہے مصدوق ہوتا ہے، سچا تاجر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھوتی دیتا ہے، اور جو ذخیرہ اندوز ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. محترم حضرات یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اس وجہ سے یہی روزہ ہوتا ہے. پھر اس کے روزے کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف ہوتا ہے. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. رحمت یہ ہے جیسے آپ کپڑے دھوتے ہیں، پہلے اس کو دھوتے ہیں پانی میں، تو پھر جب وہ دھو کر پاک ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے پہلا عشرہ جو ہے انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے، میل کچیل ساری ختم ہو جاتی ہے. دوسرے عشرے کے اندر اسے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اللہ کی ہاں سے بخشش کا پروانہ، صفائی اور پاکیزگی کا پروانہ ملتا ہے. تیسرے عشرے کے اندر اسے جہنم کی آگ سے آزاد ہوتا ہے. اللہ اکبر کا ترانہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزے کے تقاضے اور پابندی کو پورا کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا فرمانہ دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے روزے کی حالت میں ہمیں چاہیے روزے کے تقاضے پورے کریں، اور جس کسی کو روزہ افطار کرایا جائے، خواہ ایک کھجور کے دانہ بھی کیوں نہ ہو، تو روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے غریبوں کا، مسکینوں کا، ان کا خیال کریں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو روزہ رکھائیں، جن کے پاس کچھ چیز نہیں ہے ان کی مدد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تک رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا سخی ہو جاتے تھے، اتنا سخی ہوتے، تیز ہوا چلتی ہے، آپ کی سخاوت رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اس طرح سے ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دینا تاکہ یہ دین کا عمل آگے بڑھتا رہے اور آگے چلتا رہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔